السلام علیکم۔ ایک میٹنگ جس میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا کہ نہ پی ایم ایل این کسی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی فیور لے رہی ہے، نہ کوئی انتخابات میں آر ٹی ایس بند کرنے کا پروگرام ہے، نہ جلسے جلوسوں میں کوئی خاص قسم کا رجحان بنانے کی طرف کوئی معاملات ہیں، نہ پی ایم ایل این کوئی عدالتوں سے کوئی خاص ریلیف چاہ رہی ہے کہ ہمیں ہر طرح کا ریلیف ملتا رہے، صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ مل رہے ہوں، اور جو اپوننٹ ہیں ان کے بارے میں یہ ہو رہا ہو کہ کل ایک اور کی گرفتاری ہوگی، پرسوں ایک اور کی گرفتاری ہوگی۔ ایسے کوئی معاملات جو ان سے نظر نہیں آ رہے، اور نہ ہی کوئی آگے پروگرام نظر آ رہا ہے۔ لیکن میڈیا کے اندر ایک بڑا گروہ جو ان سے بڑا منظم طریقے سے، جن میں طلعت حسین صاحب بھی ہیں، حامد میر صاحب ہیں، دیگر، کہ جی وہ بالکل 2018 کی ریپلیکیشن، 2018 کے الیکشن، اسے 6 مہینے پہلے کی آپ صورتحال دیکھیں، 3 مہینے پہلے کی آپ صورتحال دیکھیں، 2 مہینے پہلے کی اور 1 مہینہ پہلے کی صورتحال دیکھیں کہ پی ایم ایل این کو کس طریقے سے جو انسانہ دبایا جا رہا تھا، اور ابھی کی صورتحال آپ دیکھیں کہ کیا پی ایم ایل این کو کوئی فیور مل رہی ہے۔ یعنی کہ پی ایم ایل این اس وقت میں اس بات کو پوشیدہ رکھے ہوئے ہے کہ وہ کون سا طریقہ کار ہوگا قانونی کہ جس سے میاں محمد نواز شریف کو ضمانت دلوائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے، بنیادی طور پہ یہ وہ حق ہے کہ جنرل مشرف کو ثاقب نثار صاحب کہتے تھے، چیف جسٹس آف پاکستان، کہ میں ضمانت دیتا ہوں، آپ آؤ۔ مطلب ایک ڈکٹیٹر کو، ایک غدار کو، ایک ڈکلیئرڈ کلر کو، یعنی ایک قاتل کو پاکستانیوں کے، اس شخص کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پروٹوکول دیتے ہیں، ہم آپ کو، آپ واپس آئیں، ضمانت دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تو کوئی ایسی صورتحال نہیں نظر آ رہی۔ پی ایم ایل این کا جو پرسپشن ہے جتنا میڈیا میں خراب کیا جا رہا ہے، شاید ہی کہیں اور کیا جا رہا ہو۔ میاں نواز شریف پر تنقید مسلسل ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب کے جو حرکتیں ہیں، ماں سوائے چند ایک صحافیوں کے، باقی سب اس کی ساری ذمہ داری جو ہے نا میاں محمد نواز شریف پر اور نون لیگ پر ڈال رہی ہے۔ یعنی کہ یہ بھی آپ کمال دیکھیں اس وقت میں، اور کہا یہ جا رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کو راستہ دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی بات ہے، اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ بھی کام کیا تھا نا، وہ یہ اس لیے کیا تھا، جو میں نے سینکڑوں ولاگز جو ان سے نا، سینکڑوں پروگرامز میں، آپ کہہ لیں ولاگز تو نہیں لیکن ڈزنز آف ولاگز میں بھی یہ بات کی کہ بھائی یہ جو انٹرم گورنمنٹ کے بعد سے پہلے جو یہ گورنمنٹ آئی تھی، یہ تو ریسکیو گورنمنٹ تھی، اس کے اندر کی صورتحال کو آپ کسی کی کارکردگی پر نہیں ڈال سکتے۔ پھر چون چون کا مربع تھی، پھر ایک شہباز شریف صاحب جیسا شخص جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا بننے کی خواہش رکھتے ہیں اور اپنا بیڑا غرق سب سے زیادہ کرتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ہمیشہ 2 ادوار جو ان نا وہ چیف منسٹری کے گزارے، اور اس کے اندر ان کی ایکسیلنٹ پرفارمنس ہے، اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن کیا ان کی وہاں پر کوئی ڈیلنگ جو ان سی تھی، فائنینشیل ڈیلنگ، اس اسٹیبلشمنٹ سے تھی؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک نان پولیٹیکل سیٹ ہے، یعنی کہ پنجاب کی حد تک آپ کارکردگی دکھائی اور اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، لیکن نان پولیٹیکل سی ہے، ہوتی پولیٹیکل ہی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو صورتحال تھی پاکستان کے اندر سیاست کی، کہ آپ 2008 کے اندر انتخابات ہوتے ہیں، اس کے اندر وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں شہباز شریف صاحب، پھر اس کے بعد 2013 میں ہوتے ہیں، پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں اور ایکسیلنٹ پرفارمنس کرتے ہیں، گراؤنڈ ان کو بنی ہوئی ملتی ہے، میاں محمد نواز شریف کا کیا ہوا کام اور سارے معاملات جو ان سے نا وہ ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، اسی کی کنٹینیویشن نظر آتی ہے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ ایکسٹرا آرڈنری آنکھ کا تارا بننے کے لیے وہ فیورز دیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، جو انسان شہباز شریف صاحب اور نے زرداری صاحب کے ساتھ مل کے اور پی ایم ایل این کے اگینسٹ ہی کام کرتے رہے، جبکہ وہ یہ کہتے رہے کہ نہیں میں کر رہا ہوں۔ ان کو اس چیز کی کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے، کوئی اس طریقے کا معاملات نہیں ہے کہ آپ اپنے پہلے گولز طے کرتے ہیں، یہ کرنا ہے میں نے اس جگہ پہ، یہ کرنا ہے میں نے اس جگہ پہ، اس کے بالکل اگینسٹ کام کیا، اور اس کے بعد ان کے اندر ابھی تک کوئی 1% تو بہت ہی بڑی چیز ہے نا، اس کا 1% کا 1,000واں حصہ کہ ان کو شرمندگی ہو کسی جگہ پہ، ان کی آنکھ میں کوئی مطلب کوئی ہچکچاہٹ آ جائے، بے شرمی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ بس میں نے جو کیا، کیا بات ہے، میری سپیڈ ہی بہت ہے۔
پی ایم ایل این کے اوپر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اس کے راز کی بات بتاتا ہوں. جب آپ اتنی تمہید باندھنے کے بعد نا، 2013 کے اندر انفراسٹرکچر نہیں تھا. وہ انفراسٹرکچر جو 2013 سے 17 تک اور پھر 18 تک میں جو انفراسٹرکچر بنا ہے، وہ اس دوران میں بنا ہے جب دہشت گردی کے اگینسٹ کھڑے ہوئے. دو قسم کی دہشت گردی تھی، ایک بلوچستان کے اندر ڈیفرنٹ تھی، اور اسی طرح کی یعنی کہ بالکل مختلف زاویے سے، لیکن اسی طرح کا ایک پاکٹ جو تھا نا، وہ کراچی کے اندر تھا. کراچی، حیدرآباد اور یہ یعنی کہ آپ کہہ لیں اربن ایریا میں. اب ایک اور تھی دہشت گردی جو آپ کہہ لیں کہ افغانستان سے ایکسپورٹ ہو رہی تھی اور دھماکے دھماکے ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، ان دونوں دہشت گردیوں پہ میاں محمد نواز شریف کی دور میں کنٹرول کیا گیا. اس کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ تھا، وہ تھا انرجی کرائسس. 12 14 16 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. ٹھیک ہے، اور لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ بجلی کی چوری، پھر گیس کی شارٹیج جو ہو رہی تھی اس وقت میں، آ رہی تھی سر پہ. ان دونوں چیزوں کو جو ہے نا، ہمیں گیس کی اس لیے نہیں یاد کیونکہ بالکل اینڈ پر تھی، اور بہت اچھی بھاگ دوڑ کر کے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے اس کو پورا کر لیا تھا، اس لیے ہم نے اس کو یاد کرنے چھوڑا ہوا. اچھا، یہ چیزیں ہوئی. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انفراسٹرکچر، ایک سسٹم بنانا، یعنی کہ سی پیک کو رن کرنے کے لیے کتنے روڈز بنے، کتنی تیزی سے بنے، کتنے ڈیم پر کام ہوا، کتنے طریقے سے آپ دیکھیں کہ 11,000 12,000 میگا واٹ بجلی سسٹم کے اندر داخل کی گئی. یہ کیا بس صرف کاغذوں سے ہو گئی؟ باقاعدہ پروجیکٹ لگے. اور سی پیک کو آن کرنے کے لیے سی پیک کے دو مطلب، وہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی. صرف ایک راستہ نہیں ہے یہاں پہ پورے انڈسٹریل زون بننے. ٹھیک ہے، صرف راستہ بھی نہیں، اگر راستہ ہی اگر ایسا کرنا ہے تو وہ بھی نہیں ہے. یہاں سے گیس کی سپلائی، یعنی کہ انرجی کی سپلائی، اور وہاں سے جو سامان ایکسپورٹ ہوگا پھر وہ یہاں سے آگے پاکستان سے پھر آگے ایکسپورٹ ہوگا. اس وقت میں اس کی اپرچونٹی جو نا، اس کو ویل کر رہا ہے افغانستان. وہ کیوں نہ کرے؟ ایران کر رہا ہے، کیوں نہ کرے؟ پاکستان کے اندر یہی بیٹھے ہوئے نا، بس چند ایک لوگوں کو دے دو، انڈیا دے دیتا ہے، اور دیگر لوگ دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان میں کچھ نہیں ہونے دیں گے ہم اور ہمارے بچے، اور اس کے اوپر کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا. وہ لوگ اتنے طاقتور ہیں اور وہ ہم سب کے آنکھوں کے سامنے ہیں. وہ بغیر لیے دیے کچھ نہیں کرتے. یہ سخت بات ہے لیکن حقیقت اور سچ یہی ہے. اب پی ایم ایل این کو میں بس آخری بات کر کے اور بلاگ کو ختم کروں گا. پی ایم ایل این کو اور میاں محمد نواز شریف کو، جنہوں نے اگر واپس آتے ہیں اور اچھی طاقت سے واپس آتے ہیں، 2/3 پاور آتی ہے، تو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے. اب صرف اور صرف جو نا چائنیز جس انتظار میں ہے، وہ یہ انتظار میں ہے کہ ہم اس وے کو کھول دیں. ایک دفعہ امپورٹ ایکسپورٹ پراپرلی شروع ہو جائے اور پاکستان کے اندر روزگار ہوگا، صحت بہتر، پانی بہتر، زراعت کے اندر انقلاب آ جائے گا. اس چیز کے ڈر کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا کی جو پوشیدہ، جو سسٹمیٹکلی طریقے سے طاقتوں کو، یعنی کہ پازیٹیو طاقتوں کو کمزور کرتی ہے، انہوں نے فنڈنگ کی ہوئی ہے. تو پاکستان کا میڈیا اس وقت میں یہ پرسیپشن بنا رہا ہے کہ پی ایم ایل این اس طریقے سے آ رہی ہے جس طریقے سے پی ٹی آئی کو لائے. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں، جب ووٹ ڈلنے کا ٹائم آئے گا اور ہر طریقے سے آپ کو پی ایم ایل این نظر آئے گی. لیکن یہ جو گند گھولا جا رہا ہے نا، اس کے پیچھے راز یہ ہے. بڑی تمہید باندھ کر کے اور میں نے چھوٹا سا سوال کا جواب دیا، سمجھ آپ گئے ہوں گے. اللہ خیر کرے گا. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.